غلام ہوگا نبی نہیں، علی کا غلام بھی نبی نہیں ہوگا۔ جب علی نبی نہیں تو غلام کیسے نبی ہوگا؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو رب کہہ رہا ہے ادھر ادھر دھیان مت ڈالنا، یہ سیلف میڈ پروفٹ نہیں ہے۔ انا ارسلنا کا میں نے بھیجا۔ ارسال کے لیے 3 بات ضروری ہے، بھیجنے کے لیے، ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے۔ بھیجنے والا ہو، نہیں تو کون بھیجے گا؟ آنے والا ہو، نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا ہو، نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ نے بھیجنا کہا ہے، ارسلنا کا تمہیں بھیجا ہے، تو اس بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھو نا، آپ نے میرپور خط بھیجا، بھیجنے والے آپ، جانے والا لیٹر، پانے والا آپ کا باپ، اور یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ بھیجنے والا جانے والے کی طرح نہیں، جانے والا لیٹر ہے، بھیجنے والے کی طرح لیٹر نہیں۔ اور یہ ابا کی طرف گیا، ابا لیٹر کی طرح نہیں۔ بھیجنے والا خدا، آنے والا مصطفیٰ، بندوں کی طرف۔ نہ خدا نبی کی طرح ہے، نہ نبی بندوں کی طرح ہے۔ ارسلنا کا ہم نے ارسال کیا، بھیجنے والا اللہ، آنے والے رسول اللہ، بندوں کی طرف۔ دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خدائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے، پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا۔ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی۔ اسے اندازہ لگاؤ، کیا اندازہ لگاؤ کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر۔ نیچرل کوالٹی، یونیورسل ٹروتھ، ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جو بیچ میں ہوگا۔ ایک لڑکا آیا بولا، حضرت صاحب I stood second division in my examination۔ میں کیا سمجھوں گا سیکنڈ ڈیویژن سے؟ کہ یہ فرسٹ ڈیویژن کے برابر نہیں اور تھرڈ ڈیویژن کے برابر بھی نہیں، بیچ کا ڈیویژن، بیچ والا، نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے۔ اے رسول، آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں، نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا۔ جو خدا کے برابر سمجھے گا وہ غالی ہے، جو بندوں کے برابر سمجھے گا وہ باغی ہے۔ اور یہ سنیوں کا مقدر ہے، نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں۔ ارے بیچ والے کی خوبی اور بتا دوں، یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے ملے، ڈائریکٹ یو کین ڈو ٹو کنونس یو، ٹو فیڈ یو۔ دیکھو یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹافٹ، کھٹا کھٹ، جھٹا جھٹ، نو لیٹر، نو سپورٹ، نو پوا، نو سورس، ڈائریکٹ۔ لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی۔ اے نبی، آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں، لیکن بندہ اگر خدا سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا۔ آپ اپنے یہ اتنا تو خیال رکھو کہ جتنا تم بولو گے میں چپ رہوں گا۔ 2 نعرے بہت ہیں، ایک نبی کے ایک غوث کے۔ نبی کا لگا دیا تو بدعقیدہ نہیں ہے، اور غوث کا لگا دیا کسی برے فرقے میں نہیں، سفیشینٹ۔ تو آپ یہ دیکھو نا ذرا سا وقت کا بھی خیال۔ اللہ اکبر، کعبے میں، کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں جو میں پینٹنگ کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی پینٹنگ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ
ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں، وہ کیا تھے، کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے تو کہتے یہ بڑے وہ ہیں، ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا، وہ بھی ان سے ڈرتا تھا، یہ بڑے وہ تھے. کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہوئے، احترام ہی نہیں. کفر کی حالت میں کعبے کا احترام ہی نہیں کیا، پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں، پیٹ کیے ہوئے ہیں کعبے کی طرف. آج کل کعبے کے کعبہ کی طرف لوگ پیٹ کیے کھڑے ہیں. کعبے کا کعبہ، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کن حالتوں سے سیکھا؟ تو ان کی اسی حالت سے سیکھا. ایک چغل خور آیا، بولا اے عمر 39 ارب بکے مسلم، 39 ہو گئے. وہ سمجھے 10-12 ہوئے ہوں گے. 39 سن کر آگ لگ گئی. آنکھ نکال کے، منہ پھلا کے، چھاتی چوڑی کہہ کے، ہاتھ میں تلوار لے کے، ہوا میں لہرائے کے بولے 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا. ہوا میں کیا بولے؟ 40واں. سمجھو یار تب آگے بڑھوں. 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار نکال کے بولے. اچھا ایک بات بتاؤ، انہوں کا 40واں نہیں ہونے دوں گا کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا ڈائلاگ بولتے ہیں. اب اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو، تم جھگڑا مت کرنا، اس کی حالت سمجھ لینا. اور ادھر رحمت خدا دیکھ رہی ہے. کیا بولا تو؟ 40واں نہیں ہونے دے گا. مار ڈالے گا میرے نبی کو، کل کرے گا، پروفٹ کا مرڈر کرے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایسا سوچتا ہے. اٹھ، میرا گھر چھوڑ، اسٹینڈ اپ، گو ٹو ہاؤس آف مائی بیلوڈ پروفٹ. چل. بڑا آیا، 40واں نہیں ہونے دوں گا. تو آگے تو چل، 40واں تو ہی ہے. 40واں مکمل بھی ہوا. سبحان اللہ. اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40ویں، بچے نے قسم کھا لیا جان چلی جائے 40واں نہیں چھوڑیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند. اب ذرا غور فرمائیے. کعبے میں تھے کفر کی حالت میں، نبی کے پاس پہنچے، نگاہ عمر نگاہ رسول سے، نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکرائی. دامن عمر کو ہلا کے پوچھا کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم نازل رسول پر، جبین عقیدت و محبت جھکا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب ذرا غور فرمائیے. میں نے اختصار سے جاننا چاہا، شارٹیسٹ پاسبل وے. یا فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ اللہ ملا کب؟ ان کا رسول اللہ ملے جب، اللہ ملا تب. میں کہا اس سے پہلے تو کعبے پر میرا قبضہ تھا، میری بات چلتی تھی، کنجی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں ہوتی تھی، دھونس میری. ارے میں نے حجر اسود کو چاٹ ڈالا، چوما ہی نہیں چاٹا ہے، اللہ نہیں ملا. مطاف پہ چکر مارتا رہا، اللہ نہیں ملا. صفا مروہ پہ دوڑتا رہا، اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ عملاً قبضہ کر لیا، اللہ نہیں ملا. جب نبی ملا تب خدا ملا.
फारूक आजम ने पोल खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। क्या बात है जनाब फारूक आजम इज्जत इस्लाम, जनाब फारूक आजम इज्जत इस्लाम। और एक बात और साफ लफ्जों में आपको बता दूं कि काबे पे कब्जा करने से इंतजाम मिलता है, इंतजाम मिलता है। नबी मिल जाए तो इस्लाम मिलता है। और सल्ला का हमने भेजा, खुदा करे रब का ये भेजा हुआ आप लोगों के भेजे में आ जाए तो उम्मा चैनल पे जो रब ने मुझे भेजा है वो काम आ जाए। ए अल्लाह, जब तूने ये इरादा किया था कि उमर इब्ने खत्ताब को अपना कुर्ब अता करेगा तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? ये नबी के पास क्यों भेज रहा? उनका इसी से नबी की इंपॉर्टेंस समझो। बुलाना चाहता हूं मैं अपने करीब, ले जाता हूं हबीब के करीब, डायरेक्ट नहीं। जब अल्लाह को डायरेक्ट पसंद ही नहीं है, कोई सहाबी डायरेक्ट खुदा तक गया ही नहीं। नबी मिला, खुदा मिला, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट वालों से सादगी में एक बात कही जा सकती है कि भाई अगर तुम्हारा प्लान डायरेक्ट जाने का है तो डायरेक्ट आया करो। आओ डायरेक्ट, जाओ डायरेक्ट, आते हो वसीले से। बहुत खूब। अब्बा, अब एक अब्बा से नहीं काम चलेगा, उसका अब्बा, उसका अब्बा, उसका अब्बा। सुबह तक कहो तो शायद हजरत आदम तक पहुंचो। ये छोटा सा वजूद, लाखों वसीला। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। आपको वसीले के बारे में एक बात बता दूं, उसे नोट रखिएगा कि जितना ऊंचा जाने का इरादा हो वसीला भी उसी हिसाब का हो। 2-4 फीट ऊपर जाना है तो बाबू का वसीला भी काम दे देगा, लेकिन 10 स्टोरी पर जाना है लिफ्ट का वसीला लो। 52 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड यू आर गोइंग 52 स्टोरी। अबे अगर सीढ़ी से जाएगा तो कांधे पे आएगा। अल्लाहु अकबर। और ऊपर जाना है तब हेलीकॉप्टर का वसीला लो। और ऊपर तो बोइंग का वसीला लो, और ऊपर तो जंबो जेट का वसीला लो। ये 200 मील तक हवा है, उसके बाद क्या है ये जानना, स्पुतनिक का वसीला लो। चांद की तहकीक में जाना है, ऐसा है, रॉकेट का वसीला लो। क्या समझे? जितना ऊपर जाना हो उतना ही मजबूत वसीला भी हो। क्या कहने। मेरे खुदा से बड़ा और बुजुर्ग और बरतर कोई नहीं, बरतर कोई नहीं, और वसीलों में मेरे नबी से ज्यादा मजबूत तर कोई नहीं। अब आप
آپ کی توجہ ایک میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کروں گا. اچھا یہ ساری باتیں ایک بار